بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال تعالى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے، ایک اچھی زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ جس زندگی پر اس کو ناز ہو، خوشی ہو کہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ احادیث میں اور قرآن کریم میں اچھی زندگی کی جو تعریف کی گئی ہے اور ایک کامیاب زندگی جس زندگی کو کہا گیا ہے وہ ہے جس سے انسان کی زندگی سے دوسروں کو نفع پہنچے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی ایک کامیاب انسان اور ایک وہ شخص جو اپنی زندگی کو اچھا گزارنا چاہتا ہو تو اس کا ایک بہترین اصول احادیث سے جو معلوم چلتا ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری ذات سے لوگوں کو فائدہ تو پہنچے، نفع تو پہنچے، نقصان نہ پہنچے، تم لوگوں کے لیے نافع بنو، نفع پہنچانے والے، موذی نہ بنو، اذیت دینے والے نہ بنو۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو بہتر اور اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا پہننے اوڑھنے سے، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھی خوشبو لگا لی، اچھا لباس پہن لیا، جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کر لیا، ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے ہیں۔ لیکن جسمانی لحاظ سے صرف اچھا کر لینا اس سے انسان کی اچھائی کا نہیں پتہ چلتا، اس کے منہ کے اندر جو زبان ہے، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کے اخلاق سے پتہ چلے گا یہ کیسا انسان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، آپ نے اس جنازے سے متعلق یعنی جس کا جنازہ تھا اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جس شخص کا جنازہ ہے یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح ہے، مستریح او مستراح، دو لفظ آپ نے استعمال فرمائے۔ صحابہ کے لیے یہ دونوں لفظ نئے تھے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول مل مستریح و مل مستراح، اس سے کیا مقصد ہے، ان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والا بندہ ایمان کے تقاضے پر زندگی گزارتا ہے، فکر آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، اللہ کے سامنے جواب دہی کا یقین، حقوق اللہ کی ادائیگی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، احتیاط سے زندگی گزارنا، اللہ کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا، عبادتوں کی مشقتیں برداشت کرنا، لوگوں کی اذیتوں کو سہنا، یہ ایک ایمان والا زندگی گزارتا ہے دنیا کی زندگی۔ تو وہ ایک طریقے سے دنیا کی زندگی بڑی محتاط طریقے سے، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، تکلیفیں بھی سہ رہا ہوتا ہے، مشقتیں بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دنیا کی زندگی ایک طریقے سے تھوڑی سی مشقت والی ہوتی ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے آگے ساری راحت ہی راحت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ مستریح، اس نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی راحتوں کو پا لیا، آرام پانے والا ہے۔ یہ آدمی ایمان والا مستریح ہے، یعنی اس نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کے آرام راحت کی زندگی کو پا لیا۔ اور فرمایا مستراح کہتے ہیں اس آدمی کو
کہ جس کی زندگی سے لوگ تنگ تھے، تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، پڑوسی اس سے پریشان تھے، گھر والے اس سے تنگ تھے، ہر ایک کو اس کی ذات سے تکلیفیں پہنچتی تھی، اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو سارے لوگ اس سے آرام پاتے ہیں، ساری انسانیت اس کی جانے سے آرام اور راحت میں آ جاتی ہے۔ تو یہ گنہگار بندہ تھا، تو ایک تو مستری ہے جس نے دنیا کو چھوڑا، آخرت کے آرام اور راحت کو پا لیا، اور ایک مستراح ہے جس کے جانے سے دنیا والوں نے آرام اور راحت کو پا لیا۔ ایک نے خود آرام اور راحت کو پایا، اور ایک کے جانے سے دنیا والوں نے آرام اور راحت کو پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنازہ جس کا ہے، یا تو اس نے آرام اور راحت کو پا لیا، یا اس کی جانے سے لوگوں کو آرام اور راحت اور سکون مل گیا کہ مر گیا، اس کی وجہ سے تو ہم بہت پریشان تھے۔ تکلیفیں دینا، لوگوں کو ستانا۔ ایک شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ان الظالم لا یظلم الا نفسہ، کہ ظالم اپنے ظلم سے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، اس کا ظلم اسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ جب کوئی شخص دنیا میں ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ناانصافیاں کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اس سے لوگوں کی جان و مال و عزت محفوظ نہیں ہوتے، تو اس کی ظلم کی، زیادتی کی، نحوست کی وجہ سے اللہ کی مخلوق اتنا پریشان ہوتی ہے کہ سرخاب پرندہ اپنے گھونسلے میں بھی اس کے ظلم کی و نحوست کی وجہ سے گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے۔ ظالم کا ظلم اس کی ذات تک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے پرندے بھی اس کے ظلم کی، زیادتی کی، نحوست کی وجہ سے پرندے گھونسلوں میں گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں۔ ایک ظالم کا ظلم ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اللہ تعالیٰ نے خلافت دی، اور خلافت بھی ایسی کہ پھر ان کی خلافت کی مثالیں آج تک دنیا میں زندہ ہیں۔ ایسا انصاف قائم کیا، ایسے معاشرے سے ظلم زیادتی کو ختم کیا۔ یہ حال ہو گیا تھا کہ انسان پر کیا زیادتی اور ظلم کرتا، کوئی انسان کسی انسان کو کیا تکلیف پہنچاتا، جانور کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ ان کی خلافت کی برکت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حال تھا کہ چرواہا اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیا کرتے تھے، ایک ہی چراگاہ پر دونوں چر لیا کرتے تھے۔ بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بکری پر حملہ کرے۔ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ہی جگہ پر چر رہے ہیں، اور بھیڑیا جو کہ موقع تلاش کرتا ہے بکری پر حملہ کرنے کا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں اتنا انصاف تھا، معاشرہ ظلم سے اتنا پاک تھا کہ اس کے اثرات جانور پہ بھی تھے کہ بھیڑیا بھی حملہ نہیں کرتا تھا بکری پر، اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ انصاف پسند ہو کوئی شخص تو اس کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں، جانوروں پر بھی برکت ہوتی ہیں، گھر والوں پر بھی برکت ہوتی ہے، معاشرے میں بھی اس کی برکت ہوتی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو چرواہا جنگل میں دور دراز، عمر بن عبدالعزیز دور دراز، چرواہا جنگل میں رو رہا ہے، بکری چرانے والا رو رہا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ایسا لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ایک جنگل دیہات میں دور دراز رہتے ہو، عمر تو بہت دور رہتے ہیں یہاں سے۔ کہا کہ جب سے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت قائم ہوئی ہے، میرے ریوڑ میں بکریاں بھی ہیں، بھیڑ بھی ہیں، کسی بھیڑیے کی ضرورت نہیں تھی میری بکری پر حملہ کرے، آج بھیڑیے نے حملہ کر کے بکری کو کھا لیا ہے۔ مجھے اس سے ایسا لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلا گیا ہے۔ انصاف پسند خلیفہ دنیا سے جا چکا ہے۔ جب تحقیق کی تو واقعی وہی گھڑی تھی عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کی کہ وہ انتقال کر گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو دو طرح کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا ہے۔ نافع بن کر رہو، نفع بچاؤ، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ نافع نہیں بن سکتے تو پھر نقصان بھی نہ پہنچاؤ، نفع بھی نہیں لو، نقصان بھی نہیں لو،
لیکن موذی بن کر زندگی مت گزارو، کسی کو اذیت دینے والے مت بنو۔ ہمیں اپنی زندگی کا دن رات میں محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میرے گھر والوں کو، میری بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے ملازمین کو، راستہ چلتے کسی انسان کو میری ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف ہے، من آذى المسلمین فقط آذانی، من آذانی فقط آذى اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں پوچھا کہ بتاؤ بھائی اچھا انسان کون ہے اور برا کون ہے؟ سارے صحابہ خاموش۔ 3 دفعہ آپ نے یہی سوال کیا کہ تم میں اچھا کون ہے، تم میں برا کون ہے، علامت بتاؤ۔ پھر خاموش سارے صحابہ۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے پھر پوچھا بھائی بتاؤ تم میں اچھا کون ہے، تم میں برا کون ہے، پہچان بتاؤ اچھے کی برے کی۔ ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں، ہم تو نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم، آپ ہی بتائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے، لوگوں میں اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے، اچھی امید رکھی جائے کہ یہ میرے کام آئے گا، یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، یہ مجھے کبھی تکلیف نہیں دے گا، میں اس سے کام کاروبار کروں گا یہ دھوکہ نہیں دے گا، میں اس کے ہاں اپنی بچے کا رشتہ کروں گا رشتہ ہمیشہ صحیح رہے گا، خاندان جڑے گا، محبتیں پیدا ہوں گی، میں اس کے ساتھ مل کر کام کاروبار کروں گا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس شخص کے بارے میں یہ امید رکھی جائے، خیر کی امید، فرمایا یہ تم میں سب سے اچھا ہے، اور فرمایا جس کے بارے میں بری امید رکھی جائے کہ اگر وہ پاس آ کر بیٹھ گئے تو سارے خاموش ہو جائیں گے، چپ ہو جاؤ، ذرا سا کچھ بول دیا نا ایک دم سے گالیاں شروع ہو جائیں گی، مار دھاڑ شروع ہو جائے گی۔ شر سے خوف زدہ ہیں سارے، آفس میں باس آتے ہیں تو سارے ملازمین کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کس کو گالیاں پڑیں گی۔ گھر میں گھر کے سربراہ ابا داخل ہوتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں کہ آج پتہ نہیں ابا کسی پٹائی کریں گے، یہ کہتے ہیں شر کی امید، جس کے آنے سے شر، ڈر، خوف پیدا ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ برا انسان ہے، بدترین انسان ہے، کہ جب یہ آیا تو سارے لوگوں پر خوف اور سکتہ طاری ہو گیا، اب پتہ نہیں کس کی عزت تار تار ہوگی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشانی میں میرے پاس آئے، کوئی مصیبت زدہ میرے پاس اس امید پر آئے کہ علی میرے کام آئے گا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشان انسان مصیبت زدہ، بھوک میں یا کسی بھی طرح کی دکھ میں، تکلیف میں، وہ علی کے پاس اس امید پر آتا ہے کہ علی میرے کام آ جائے گا، اچھی امید لگا کر آ رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ میرے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے بھائی کے پاس نہیں گیا، سگے بھائی کے پاس، اپنے باپ کے پاس نہیں گیا، اپنے سگے رشتہ دار کے پاس نہیں گیا، کسی غیر کے پاس جا رہا ہے اس امید پر ہی میرے کام آئے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو دین ہمیں، شریعت ہمیں صرف نماز روزہ نہیں سکھاتی، سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا بس نماز پڑھو، 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھو، حج فرض ہو تو حج کر لو۔ ہمارا دین ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اچھا کردار سکھاتا ہے، اچھے آداب سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کے بہترین قیمتی اصول سکھاتا ہے ہمارا دین۔ جن لوگوں نے دین کو نماز روزے تک سمجھ لیا ہے کہ بس نماز دین نام ہے مسجد تک کا، باقی کام کاروبار اپنی مرضی کے، جیسا چاہو کماؤ کھاؤ، حلال حرام جائز ناجائز، جیسے چاہو رہو، کسی کو بے عزت کرو، کسی کو ذلیل کرو، کسی کو مارو پیٹو، کسی کا مال چھینو کھاؤ، ہماری مرضی ہے۔ دین مسجد کے اندر تک کا ہے، یہ بھول ہے۔ یہ عیسائیوں میں تھا، یہ گزشتہ قوموں میں تھا کہ ان کا دین ان کی عبادت گاہوں تک تھا۔ مسلمان کا دین اسلام تو ہر جگہ ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام کام کاروبار بھی سکھاتا ہے، اسلام بیوی اور شوہر میاں بیوی کو رہنا سکھاتا ہے،
اسلام بیٹے کو والدین کے حقوق سکھاتا ہے، والدین کو بیٹوں کے حقوق، بچوں کے حقوق سکھاتا ہے، اسلام بڑے کو چھوٹے کے حقوق اور آداب سکھاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات تو ہر چیز پر جامع ہے۔ ہم نے اسلام کو اگر مسجد تک محدود کر دیا تو ہم میں اور پھر پچھلی قوموں میں فرق نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت وسیع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے نبی تھے، بڑے پیارے اخلاق والے تھے، بڑی پیاری عادتوں والے تھے۔ آپ صرف نماز روزے کے نبی نہیں تھے، آپ نے اپنی امت کو بہت اچھی زندگی گزار کر دکھائی، بہت اچھی طریقے سے کام کاروبار تجارت کر کے دکھائی، بہت اچھی گھریلو زندگی بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی سکھائی، اور بہت اچھے اخلاق دوستوں کے ساتھ سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ اپنی امت کو سکھا دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی یہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں شوہر کے کیا حقوق ہیں، اور آقا اور بڑے باس یہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ملازمین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ اس کی بھول ہے، دین سے دوری ہے۔ اپنے آپ کو ہم دین سے قریب کریں، پھر دیکھیں قرآن و حدیث میں کیسے کیسے جواہرات اور کیسے کیسے قیمتی ارشادات زندگی گزارنے کے ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انسان بن کر، اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانے والا انسان بن کر، لوگوں کو ہمارے بارے میں اچھی توقع رکھنے والا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ۔ صلی اللہ تعالی نبی کریم علیہ وسلم رحمت اللہ۔